الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بہاریں چل رہی ہیں اور اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ مبارک جو ہے وہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کو لے کر جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب مسلمان جو ہیں وہ سنت اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور لیلۃ القدر کو اس آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے خلاصہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، 27ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الذاریات جو 26ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی اور اس کا پہلا حصہ 26ویں پارے کے اندر ہے اور جو آخری حصہ ہے وہ 27ویں پارے کے شروع میں ہے۔ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، یہ الگ بات ہے اور یہ بہت زیادہ توجہ کرنے والی بات ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن ہم دنیا میں آ کر جو ہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ہم دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کو ہم نے بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، دن رات شب و روز 24 آور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ دنیا بہتر ہو جائے، دنیا بہتر ہو جائے، حالانکہ ہمیں جو ہے وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی بھی آ جائے، مشکلیں بھی آ جائیں اور کچھ سمجھوتے بھی کرنے پڑے اور کچھ جو ہے ہمیں نقصانات بھی اٹھانے پڑے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے صبر کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے فرمایا کہ رزق دینے والا میں رب ہوں، جس کے نصیب میں نے جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ رزق اس کو مل کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ رزق اس سے چھین نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رزق اللہ نے بندے کے نصیب میں لکھا ہے، اگر ساری دنیا مل کر بھی چاہے کہ وہ دانہ اس کو نہ ملے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو جو ہے اس چیز سے محروم نہیں کر سکتی۔ اور جو رزق بندے کے نصیب میں نہیں ہے اور اگر ساری دنیا مل کر کوشش کرے کہ وہ چیز اس کو دلوا دے تو وہ اس کو نہیں دلوا سکتی، کیونکہ جس کو جو کچھ ملنا ہے وہ دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، سورۃ الذاریات کے بعد جو ہے 27ویں پارے کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور ایسی پیاری سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 5 آیتوں کے اندر 5 قسمیں بیان فرمائیں اور 5 قسمیں اٹھانے کے بعد بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی جھنجھوڑنے والی بات ہے، کتنی جو ہے وہ انسان کو ایک فکر دینے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں بیان کر کر کے بیان فرما رہا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر کے دوران جو ہے بہت سے کافر جو ہے آخر میں گرفتار ہوئے. تقریباً 70 کے قریب کافر جو تھے ان کو قیدی بنایا گیا. ان قیدیوں کے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حضرت جبیر کو جو ہے کافروں نے بھیجا. جب یہ آئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بات چیت ہو رہی تھی. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی اور مغرب کی نماز کے دوران آپ نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ نکلی ان عذاب ربک لواقع، فرماتے ہیں کہ میرا ایسے لگتا تھا کہ میرا جو سینہ ہے وہ پھٹ جائے گا اور میرے اوپر ایسی ایک رکت طاری ہو گئی کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پڑھتے گئے. جب آپ 34-35 آیت مبارکہ کے اندر وہاں پر پہنچے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کی جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ خود سے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ انہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تو فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس اس طریقے سے سارا کچھ جو ہے یہ میرے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہو رہا ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور حضور پڑھ کر جو ہے وہ سنا رہے ہیں. یہ سورہ طور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں تو کوئی شخص اپنے گھر کے اندر جو ہے سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ اس آیت کریمہ میں پہنچا ان عذاب ربک لواقع کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے. آپ وہیں پہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی. کئی دن تک آپ اپنے گھر کے اندر بیمار رہے. لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کو ہوا کیا ہے. آپ فرماتے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا بیماری ہے. میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف جو ہے اس نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے جو ہے میں بیمار ہو گیا ہوں. سورہ طور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا تو بعد میں جو دوسری آیات ہیں جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، جنت کے باغات کا ذکر بھی فرمایا ہے. فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے لیکن جو فرما برداری کرے گا، نیک اعمال کرے گا اور ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے ہم نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس کے لیے جنت میں باغات ہیں، جنتی میوے ہیں، اس کے لیے حور و غلمان ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی نعمت جنت کے اندر دستیاب ہوگی. میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر سورہ طور کے بعد 27ویں پارے کے اندر جو ہے وہ سورہ نجم ہے. سورۃ النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر آگے سورۃ القمر ہے. اس سورۃ القمر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شق القبر واقعے کا ذکر فرمایا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو کر جو ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القمر کے اندر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو یاد کرنا
اور قرآن کو پڑھنا جو ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سورۃ القمر کے بعد سورۃ الرحمن ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے انسان کو کتنی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جنت کے محلات کا ذکر فرمایا ہے، جنت کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الرحمن کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی عادت بنا لے، یعنی معمول بنا لے کہ وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرے تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے وہ محتاج نہیں ہوگا، اس کے اوپر تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جو سورۃ الواقعہ کو جو ہے روزانہ جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد جو ہے پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی کیا ہی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی کیا ہی عظمت ہے۔ پھر آخری سورہ مبارکہ 27ویں پارے کی سورۃ الحدید ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور دیگر احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا 27ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام اچھا لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔